یسوع مسیح میں ہم بہن بھائی ہیں۔ ہاللیلویہ، آمین۔ سلیمان کی امثال، مثال نہیں ہے لفظ، امثال ہے، نیچے زبر ہے۔ امثال کی کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی 12ویں، 13ویں اور 14ویں آیت۔ اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی، اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ آمین۔ کلام خدا کے وسیلہ ہم سب برکت پائیں۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللیلویہ۔ ایک بار زوردار تالیاں پھر اس خوبصورت کلام کے لیے۔ زور سے جتنی آپ کلام کی عزت کرتے ہیں، جتنا آپ کلام کی عزت کرتے ہیں، جتنا آپ یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، جتنا یسوع مسیح آپ کے قریب ہے، جتنی وہ عزت کے لائق ہے، جتنا وہ سچائی کے لائق ہے، جتنا اس نے اپنے نام کو عزت اور جلال دیا ہے، اس سے بڑھ کر تالیاں۔ ہاللیلویہ۔ امثال کا مطلب ہے تشبیہات، جس کو ہم انگلش میں ایگزامپل بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ کسی کو سمجھانے کے لیے کسی کی مثال پیش کرنا، جیسے کہ اپنے کسی بیتے ہوئے واقعے کو، جو آپ کے ساتھ کوئی واقعہ گزرا ہو، اس کو بیان کر کے، اس کی دلیل دے کے کسی کو سمجھانا، کسی کو سکھانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال۔ امثال کے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کل وہاں گیا اور میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں امثال۔ آج سلیمان اسی طرح ایک مثال پیش کرے گا، اور ہم اسی کی زندگی کی مثال سے سیکھیں گے کہ اس شخص کے ساتھ ہوا کیا۔ لیکن یہ اقرار کرتا ہے کہ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا۔ ذرا لفظ استاد پر غور کر لیں چند منٹوں کے لیے، پھر ہمیں اچھی سمجھ آ جائے گی اس کلام کو سیکھنے کے لیے۔ جو خدمت گزار ہیں وہ بھی، جو سچے اور اچھے مسیحی ہیں وہ بھی، جو لکھنے والے ہیں وہ بھی، جو سننے والے ہیں وہ بھی۔ استاد کا مطلب ہے سکھانے والا، سمجھانے والا، علم دینے والا۔ اور اب جو میں لفظ بولنے والا ہوں، اس سے بہت یعنی کہ کم لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ آپ کو بڑا بنانے والا کون ہے؟ استاد۔ ایک استاد اور شاگرد کی مثال، کیونکہ ہم امثال میں سے سیکھ رہے ہیں، ہم کو یوں ملتی ہے۔ استاد سائیکل پر ہے اور سائیکل پر ہی رہ جاتا ہے، لیکن شاگرد پیدل ہے پر پیدل نہیں رہتا، وہ گاڑی پر آ جاتا ہے۔ کس کی محنت سے؟ بولیے کس کی محنت سے؟
استاد کی محنت سے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک استاد کی کیا اہمیت ہے۔ جب میں اسکول پڑھتا تھا تو میرے ٹیچر نے مجھے بہت مارا، اتنا مارا، حالانکہ میری غلطی تھی، میں ہوم ورک نہیں کرتا، میں سبق یاد نہیں کرتا۔ مجھے اتنی نفرت ہو گئی اپنے استاد سے کہ میں نے سوچا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں اس استاد کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ میرے اندر میرے استاد کے لیے نفرت، غصہ اور بڑی ساری خودی آ گئی۔ زندگی گزرتی چلی گئی، میں استاد کے قتل کرنے کے خیالوں میں تھا۔ وقت گزرنا شروع ہوا، میں نیکسٹ لیول پر چلا گیا۔ استاد کی مار مجھے یاد تھی، اسی مار کے ڈر سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد کی مار مجھے یاد تھی۔ زندگی گزرتے 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 ایک دن اچانک روڈ سے پراڈو گاڑی میں گزرتے دیکھا، میری ایک بوڑھے شخص پر نظر پڑی جس کے پاؤں سوجے ہوئے تھے، شاید جس کی آنکھوں پہ موٹا چشمہ تھا۔ وہ ایک سائیکل کے پیچھے ایک چھوٹی سی پولٹری رکھے ہوئے یوں چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ سوجن کے مارے اس کے پاؤں زمین سے پوری طرح نہیں اٹھ رہے تھے، وہ پاؤں گھسیٹ رہا تھا۔ سائیکل بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ میں اچھی پراڈو نیو برانڈڈ گاڑی میں سے گزرا۔ اچانک سے مجھے ایک جھلک سی فیل ہوئی کہ میں نے اس بزرگ کو کہیں دیکھا ہے۔ میں رکا، میں نے گاڑی تھوڑی ریورس کی، میں نے غور سے دیکھا، میں اچانک سے چونک گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی میرا استاد تھا، وہی میرا استاد تھا جس کی مار نے مجھے آج ایک بڑا آفیسر بنایا تھا، جس کی وجہ سے میں اس ایئر کنڈیشن گاڑی میں خوبصورت پینٹ کوٹ میں اچانک سے اترا، گاڑی وہیں پہ بند کی، میں سائیکل کے آگے جا کے یوں کھڑا ہو گیا اور ان بوڑھی آنکھوں نے ایک منٹ دیر لگائے بغیر، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، بیٹا سفیان تو almost 35 years after 30-35 سالوں کے بعد، بیٹا سفیان تو اب تو میں کنفرم ہو گیا، میرے اندر جان نہیں رہی، میں نڈال سا کھڑا ہو گیا۔ استاد جی تسی؟ میں نے سر سے پاؤں تک اپنے استاد کا اندازہ جائزہ لیا، پاؤں سوجے ہوئے، ہاتھوں کی سکن پھر سے ڈھلک گئی ہوئی، موٹا چشمہ، وہی بار روب شخصیت جس کے ڈر سے اسٹوڈنٹ کانپتے تھے، اب وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لرزتی کمر اور لرزتی آواز کے ساتھ سائیکل پہ جا رہا تھا۔ اور استاد جی نے سائیکل ایک سائیڈ پہ روکی اور مجھ سے کہا، بیٹا سفیان تجھے پتا ہے میں تجھے بہت دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں چونکا، میں نے کہا استاد جی کیوں؟ اس نے کہا میں نے تجھ سے معافی مانگنی تھی، میں نے تجھ سے، یہ استاد ہے، میں نے تجھ سے معافی مانگنی تھی۔ میں نے کہا کیوں استاد جی، آپ نے مجھ سے کیوں معافی مانگنی تھی؟ استاد نے کہا بیٹا تجھے یاد ہے جب تو اسٹوڈنٹ تھا تو میں تجھے بہت مارا کرتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے جب میں اپنے ماضی میں جاتا ہوں تو میں سفیان کو کیوں مارتا تھا۔ کہتا ہے نہ چاہتے ہوئے میری آنکھوں سے سالوں قطار آنسو شروع ہوئے اور میں چیخے مار کر اپنے استاد جی کے گلے سے ان کے سینے سے لگ گیا اور میں چیخنا شروع ہوا کہ نہیں، بلکہ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی۔ اگر آپ نہ ہوتے، آپ کی مار نہ ہوتی، آپ کی وہ ڈانٹ نہ ہوتی تو شاید آج میں کسی فٹ پاتھ پہ نشہ کر رہا ہوتا، یا کسی بلڈنگ میں جھاڑو دے رہا ہوتا، یا کسی کے ہاں مزدوری ہی کر رہا ہوتا۔ وہ استاد اور شاگرد کا منظر تھا کہ
کہ استاد شاگرد کے سینے سے لگ کے رو رہا ہے اور شاگرد استاد کے سینے سے، اور پورا روڈ یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور جس کو اس حقیقت کا پتہ چل رہا ہے کہ 35 سال کے بعد استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ نہیں ٹوٹا، وہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ ادھر بیٹھی ہوئی بیٹی ہو، یہ کون ہے؟ استاد۔ آج ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہم اپنے استاد کی بات مانتے ہیں؟ کتنی فرما برداری ہے ایک استاد کے لیے ہمارے دل میں، کتنی نفرت ہے اپنے استاد کے لیے ہمارے دل میں۔ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اپنے استاد سے زیادہ ہمارے دل میں ہمارے فون کی ویلیو ہے۔ ہم استاد کی بات سنیں یا نہ سنیں، لیکن ہم اپنے فون کی بیل ضرور سنتے ہیں۔ ہم استاد سے کہتے ہیں جی جب آپ کا فون آیا ہم کھانا کھا رہے تھے، ایسا نہیں ہوتا، ہم اٹھانا نہیں چاہتے، لیکن ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں فون کی بیل وہ اگلے کونے میں بجتی ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کوئی ضروری کال نہ ہو۔ ہم بحثیت قوم اپنے استادوں کو ریجیکٹ کر کے، ان کی کیا کہہ سکتے ہیں، انسلٹ کر کے، ان کی بےزتی کر کے خوش ہیں۔ مجھے وہ کیا کہہ دے گا؟ میرے گھر میں وہ راشن بھیجتا ہے، مجھے وہ تنخواہ دیتا ہے، میری مرضی۔ آج کل استادوں کے بارے میں ہمارے یہ کمنٹس ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی کچھ کیوں نہیں بن پاتا؟ کیونکہ ہماری نظر میں استاد کی کوئی اہمیت، استاد کی کوئی ویلیو، استاد کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کی طرح سلیمان کی طرح کہ نام میں نے کس کی سنی؟ اپنے۔ مجھے لگتا ہے ہم کسی کو استاد سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو استاد منیے نا تو استاد کا بڑا رتبہ ہے۔ آج کل کے میں استادوں کا، منی استادوں کا بھی آپ کو بتا دوں کہ آج کل کے جو استاد ہیں، سچی بات ہے، وہ شاگرداں نال ہی ناراض ہوئے ہوندے نے۔ کسی نے ذمہ داری دیتی ہے نا کہ یہ بچے تیرے انڈر ہیں، اے میرے تو باہر نے بچے۔ کبھی کسی کوئی استاد ایسے کہہ سکتا ہے؟ وہ استاد باپ کا دل رکھتا ہو اور کہے کہ میں ان کو نہیں سکھا سکتا، وہ استاد نہیں ہے، وہ بہروپیہ ہے۔ وہ استاد نہیں ہے۔ جس کے پاس استاد کی خدمت ہے وہ کوشش کرنا نہیں چھوڑتا، بچہ لائق ہو یا نالائق ہو۔ آج استاد بھی ایسے آگے ہیں، اور جی تسی کلاس چھاڑ دیتی ہے، اور بھائی جی میرے کو اسٹوڈنٹ نہیں سنبھالنے جاتے، اس کا مطلب تو ایک نکما اور ہارا ہوا استاد ہے۔ نکما اور بولیے، نکما اور ہارا ہوا استاد ہے۔ تیرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، تیرے اندر کوئی ابیلٹی نہیں ہے، تیرے اندر کوئی استادوں والی، ٹیچروں والی، سکھانے والی، کنٹرول کرنے والی اور لوگوں کو آگے لے کر چلنے والی، بچوں کو سکھانے والی، سمجھانے والی سپیرٹ ہے ہی نہیں ہے۔ ایویں ہی تو اپنے نام کے ساتھ استاد استاد لگائے ہوئے، انے جی میں نہیں فلانی فیملی آل جانا، وہ سنتے ہی نہیں۔ بھائی تینوں اتنے گڑ کھان نو کر لے آئے کہ خالی چاہ پینوں؟ یہ تیرا کام ہے، یہ تیرے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ تو بچوں کو، تو فیملی کو کیسے کنٹرول کرے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ استاد ہمیشہ اوپر لے کر جانے والا ہوتا ہے، راستے میں چھوڑ کر بھاگنے والا استاد نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف ٹائم پاس شاگردوں کو، اسٹوڈنٹوں کو، کلاسوں کو خراب کرنے والا ہوتا ہے۔ آئیے آج ایسے ایک شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ سلیمان کا مطلب ہے دانشمند۔ ایک میننگ اس کا ملتا ہے جن دانش،
جن دانی سمجھتے ہیں کہ جس طرح جنوں اور پریوں کو دانش تھی، یہ ان سے بھی آگے والا ہے۔ پھر ایک معنی اس کا یہ ملتا ہے، جو پڑھے لکھے بچے ہیں سنیں، ایک اس کا میننگ یہ ملتا ہے، حیوانات پر جانوروں کی سینس اور عقل کو سمجھ کر ان کے ساتھ وہی ویوہار کرنے والا، کہ سمجھ آنا کہ یار کتے دے دل دے وچ کی ہے، اے ہن مینوں وڈے گا کہ نہیں وڈے گا، اس کو دیکھ کے، جس کو ہم فیس ریڈنگ کہتے ہیں، اس کا ایکشن دیکھ کے سمجھ جانا۔ جانوروں کو بھی دیکھ کے یہ بندہ جج کر جاتا تھا کہ اب یہ جانور کیا چاہ رہا ہے۔ اس کی اتنی سینس تھی، اتنا عقل مند بندہ تھا یہ۔ وائس دوسرا باب پڑھیں جی، دوسرا باب اس کی ویسے تو میں پہلی آیت سے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن 4 آیت سے پڑھتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی، جیسا آج بھی لوگ بناتے ہیں، جو سیانے ہوتے ہیں نا، جڑا گھر بنا لے انہوں سیانے بڑا ہی عقل مند ہے جناب، انہیں ٹائم نال یہ کام کر لیا۔ میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی، میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے، میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے، اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے، میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں، میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے، اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے، سنیے، ان میں سے کہیں زیادہ گائے، بیل اور بکریوں کا مالک تھا۔ سنیے، میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا۔ سنیے، میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا، بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے، سنیے، زیادہ بڑھ گیا۔ سنیے، میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی، اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا۔ میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا، میری ساری محنت سے میرا بکرا یہی تھا۔ آمین۔ سلیمان کی کہانی آپ نے سنی، کیا کچھ نہیں تھا اس بندے کے پاس؟ کیوں جی، کیا کچھ نہیں تھا اس بندے کے پاس؟ دنیا کی ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم صرف سن سکتے ہیں، جو دولت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جو پیسہ کمانے کے چکر میں، جو پیسے کو اپنی زندگی، جو دنیا داری کی چیزوں کو اپنا فخر، جو ایسی چیزوں پر اپنا غرور، تکبر، جو ایسی چیزوں کو اپنا زور، اپنی شان و شوکت سمجھتے ہیں، شاید یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں، رشتے دار ہمارے ہو جائیں، یار دوست ہم سب ہمارے ہو جائیں، کیا ہم خدا کو خوش کریں گے؟ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، ہم اس کے سامنے آٹے میں نمک نہیں ہے۔ جو آج ہم فخر کرتے ہیں، گھر بار اور نوکری، جائیداد، بزنس اور یہ وہ دس ڈائریکٹ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی سیٹل لائف سلیمان کی، ہم یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ آخر کو سلیمان پچھتایا اور اقرار کرتا ہے۔
اور اقرار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ بہت کچھ ہے اس کے پاس، اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنے استادوں کی نہیں سنی، میں نے اپنے بڑوں کی نہیں سنی، میرے کو اتنا کچھ میں کسی نے کچھ سمجھ نہیں سا، میں کہتا سا مینوں کسی دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ اس بندے نے سوچا کہ میرے تو ہی بڑا کچھ استاد ہے، اگر کوئی استاد ہوندا تے یہ تو کوئی سارا کچھ ہوندا۔ لیکن یسوع سے ایک بات کہتے ہیں جب وہ اپنے علاقے میں گئے نا، گاؤں میں اپنے پنڈ چلے گئے تو لوگوں نے شور پایا کہ یار معجزے کردا ہے، معجزے کردا ہے، یہ وسیلے انج ہوندا ہے، انج ہوندا ہے۔ تو جدوں نہ یسوع مسیح دے گھر نگاہ کیتی نا، اوہی پرانا گھر، اوہی پیو منجیاں چولا بنان دیا ہے، اوہی مقدسہ مریم پانی بھرن ڈئی ہے۔ کہتا مینوں پتہ تسی مینوں یہ کہو گے اے حکیم پہلے اپنے آپ کو تو چنگا، پہلے اپنے دے حالات بدل لے، پھر سانوں بھی کہیں کہ دعا کرو کہ دے حالات بدلے جان گے۔ لیکن اس کی آگے جا کے تصدیق پالوس رسول کرتا ہے ہم خود تو غریب ہیں لیکن بہتوں کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے استاد کی، میں نے اپنے استادوں کا کہا نہیں مانا، اس کے پیچھے ریزن یہ نکلتی ہے۔ آئیے ذرا ایک حوالہ دیکھتے ہیں، میرے پاس ساتھ مل کر نکالیے پہلا سلاطین۔ ذرا سلیمان کی زندگی کو دیکھ دیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کیوں اتنا پچھتا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ایسا واقعہ ہو گیا کہ استادوں کے نام ماننے کی وجہ سے۔ اس کے دور میں نبی بھی تھے، جاب بھی اس کے دور میں تھا، ایک سردار کاہن بھی تھا، وہ 38ویں آیت میں ہمیں مل جاتا ہے، بہت لوگ تھے، لیکن یہ کسی کو کوئی اسے ڈرتا پوچھتا بھی نہیں تھا، کوئی کہتا بھی نہیں تھا۔ پہلا سلاطین 11ویں باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ سلیمان، اس کی ہیڈنگ ہے سلیمان خدا سے منحرف ہوتا ہے، اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موابی، امونی، ادومی، سادونی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ انہوں سمجھایا آگا بتھیریا ہے، اور سلیمان کہنے چکرانج پہ آ گیا ہے، پتر گناہ ہے، یہ بدی ہے۔ نو، یہ ان قوموں کی تھی، سن لیجیے آگے، یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں۔ ایسے تو کہتے ہیں سلیمان دی 1000 بیوی سے، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا۔ اجڑے لوگ، میں تو یہی کہوں گا کہ بیویاں دی خواہشاں پوریاں کرن دے چکر دے وچ چرچی چھڈی بیٹھے ہوندے نے کہ پاکستان میں کروں لڑائی مکانی میں کام کر کے۔ جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان سادونیوں کی دیوی استرات، امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا، اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی۔ کنن کو اطلاق کر سکتا ہے، سنیے، سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کاموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا، اور اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا۔
جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھیں. آگے سنیے ذرا. اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا. اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو او مائی گاڈ تیرے خادم کو دے دوں گا. کئی سلطنت کیا سب کچھ، کیا مان سمان دولت عزت شہرت، کیوں ہوا ہے اس کے ساتھ ایسا؟ کوئی بتا سکتا ہے بھائیو کیوں ہوا ایسا اس کے ساتھ؟ کیوں ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ اس نے دولت کے نشے میں کیا زیادتیاں کی تھی. آج میں بتاؤں گا کہ واقعی دولت انسان کو، اس کی عقل کو، اس کی مت کو مار دیتی ہے. آج میں بتاؤں گا کہ جو اپنے استادوں کا کہا نہیں مانتے، جو اپنے اوپر مسلط لوگوں کا، اپنے بڑوں کی بات نہیں سنتے، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوا یہاں پر؟ خدا ناراض ہو گیا، بادشاہی چھن گئی. جڑا بندہ خدا جدے نال خدا ڈائریکٹ گلاں کردا سی قربانیاں، اصل میں مسئلہ ہمارے ساتھ پتہ کیا مسیحی قوم کے ساتھ سانو بائبل دا ایک رخ دکھایا جاتا ہے. او سلیمان کو برکتیں مل گئیں، سلیمان نے قربانیاں دے دی، سلیمان نے ایسے کر دیا. اگے سلیمان نے گناہاں دا بھی حساب ہے. جی سلیمان نے آگے کیا کیا؟ کتنی بیویاں ہم نے سنی؟ 700 شہزادیوں کا مطلب ہے بیویاں، اور 300 حرمے نجائز بیویاں وداؤٹ نکاح. اور پھر انہوں نے جس کام کی بنیاد غلط ہو وہ غلط ہی ہوتا ہے. انہوں نے پھر اس کے آگے کہا کہ ہمارے لیے خدا بنا، چل ہمارے ساتھ. کیوں تو میرا شوہر نہیں؟ چلو نا میرے نال بھی. تو آ رہے تھے کی ہو گیا؟ میری بھی تی امی ہے بھائی. پادری صاحب چوکھے نہیں؟ جاؤ پھر پادری صاحب کو جوڑ جاؤ. پادری صاحب نے کیا کرو بچے آگے چپ کرا جائیں. بات سمجھا رہی ہے؟ سلیمان کیا ہوا؟ Oh darling, go with me in mountain. وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. ویسے بھی آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو وہاں انجوائے ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا. ایک تو دوسری آ گئی، ایک تو تیسری آ گئی، ایک تو چوتھی آ گئی، ایک تو پنجویں آ گئی. بندہ کہندا چلو ساری اکٹھی، دسو مینوں کرنا کی؟ میری جان چھڈو. اب میں بیویوں کو کنورٹ کرنے لگا ہوں. اب ان کو میں کنورٹ کرنے لگا ہوں دنیا کی خواہشوں میں. دنیا کی خواہشوں میں وہاں اتنی بیویاں اور ان کی ایک ہی خواہش کہ ہمارے لیے کوئی معبود، کوئی دیوتا بنا. اور یہاں رائٹ نو کتنی بیویاں؟ اور بولو کنیاں؟ اور بھائی اونچی بولو کنیاں؟ اور نہیں ہو یار توڑیاں کنیاں ہیں کتنی؟ اور ایک بیوی کی ہزاروں خواہشیں. ایک بیوی اور اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں کیڑا خدا، کیڑا گرجا. اچھا بات نہ پتا کی لانی میں تھکیا بادشاہ، بابا جی اجازت دیو میں تھکیا. وہ تو پتا ہوتا جانے ہے کہ جناب دروازہ بھی نہیں کھلنا. واٹ از دس؟ جو مجھ سے بڑھ کر خدمت کرنے والوں کان کھولو، مسیحوں کان کھولو، جو مجھ سے بڑھ کر ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی اور یار دوست ان کو عزیز رکھے وہ میرے لائق
میرے لائق نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا سلیمان ایسا کرتا تھا کہ اس کی رعا کے لوگ اس سے تنگ تھے، وہ کسی کی نہیں سنتا تھا؟ پہلا سلاطین 12واں باب میں 10ویں آیت پڑھنے لگا، سنیے۔ ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے، یہ سلیمان کے بیٹے کیا نام ہے اس کا، رجام کی کہانی ہے۔ اس نے اس سے کہا تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا، تو اس کو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ جوے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہمارے اوپر بھاری بھاری ٹیکس لگائے ہوئے تھے، ہم تنگ تھے تیرے باپ کی حکومت میں۔ آگے کلیئر ہے، چلیے ذرا 14ویں آیت۔ اور جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا، لیکن میں تمہارے جوے کو زیادہ بھاری کروں گا۔ سنیے ذرا، جس کی طرف میں توجہ کروانا چاہ رہا تھا، میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا اور میں تم کو بچھووں سے ٹھیک کروں گا۔ کوڑے دی درد تے بچ جے تو گھنٹہ دو بعد تے بچھو لڑ جے تے جناب کئی دن او دی وس نہیں لت دی۔ یہ تھی سلیمان کی حقیقی زندگی اس کے لوگوں کے ساتھ۔ اور پیچھے ریزن کیا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے کہ نہ میں نے اپنے، کیا ان کو پادری اجازت دیتے ہوں گے؟ کیا سردار کہنا اجازت دیتے ہوں گے؟ کون اس بندے کو اجازت دیتا ہوگا ایسا کرنے کا؟ میں اس کے باپ داؤد کی مثال دوں، اس نے ایک غلط کام کیا، اس نے ایک غلط کام کیا اور کون آیا؟ ناتن نبی آیا۔ اس نے کہا بادشاہ کسی کی 100 بھیڑیں تھی اور اس کے گھر ایک مہمان آیا، اس نے اپنی ان 100 بھیڑوں میں سے کوئی ذبح نہیں کی اور ایک غریب کی پٹھیا چھوٹی بھیڑ تھی، اس کو لے کے ذبح کر کے اپنے مہمان کو کھلا دیا۔ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کریں؟ بادشاہ نے کیا کیوں کیے؟ قتل دے؟ انہوں نے کہا بادشاہ تم کیوں؟ داؤد لوکاں دی اپنے سینئرز دی، خدا دے نبیاں دی، خادماں دی سندا سی۔ ایسے تو خدا جتنے بھی سلیمان یا داؤد دی نسل جننے بادشاہ جنہ غلط کاریاں کیتیاں، جنہ حرام کاریاں کیتیاں، جنہ غلط کام کیتے، خدا نے اوتھے کیا تو بھی میں تو اپنے بندے داؤد دی خاطر معاف کراں گا، میں پھر بھی تو اپنے بندے داؤد دی خاطر معاف۔ کیوں؟ داؤد کہانوں کی سنتا تھا، لیکن یہ بندہ اپنے استادوں کا کہا نہیں مانتا۔ چلیے ذرا 22 میں، یہ آپ کے لیے ہے اسپیشل، یہ مجھے خدا نے دیا تھا۔ خدا کا کلام سنو، 22 میں چلیں، 22 11ویں باب میں، 11واں باب 9ویں آیت۔ اے جوان، ایسے ہی ہے، اے جوان، اس میں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو اپنی جوانی میں خوش ہو۔ واہ، خدا کیا اجازتاں دیتیاں نہیں، کہہ سکتے ہیں نا خدا کیا اجازت دیتی ہے۔ اے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا۔ واہ، oh Jesus, you are loving God، کتنا اچھا خدا ہے۔ اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل۔ میری بات سمجھا رہی ہے؟ کلام سمجھ آ رہا ہے؟ اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، جو تجھے اچھا لگتا ہے کر دے، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے جڑی میں اتنے لکھی آنے نا جاستا تو میں تینوں دے دیتی آنے، لیکن میری بھی سن لے، لیکن ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ لیکن یہ کام خوش رہو
موچا کرو، عیاشیاں کرو، جھوٹ بولو، نافرمانیاں کرو، اور استادہ دی نہ منو، بیاہ کرو، بدکاری کرو، پیسہ کماؤ، حرام کاری کرو، لیکن یاد رکھو کہ ان ساری باتوں کے لیے خدا تمہیں عدالت میں لائے گا خدا عدالت میں. پھر جواب دینا اسے کھڑے ہو کے، پھر کہنا کہ نہیں خداوند، نہیں خداوند، نہیں میں نے نہیں کیا، معاف کر دے، ایسا کر دے. وہ تھے نہ رشوت نہ سفارش. سلیمان نے جب یہ سارے پریکٹیکل کر لیے، سارے پریکٹیکل، اور لکھ رہا ہے اور کہتا ہے نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا اور نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی. نہیں تے نہ خدا ناراض ہوندا، نہ مینوں عدالتے جانا پیندا، تے نہ میں پھنستا. انسان پہلے باب میں چلے، اس کی 8ویں آیت کیا کہتا ہے؟ بڑا رو کے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ رو رہا ہے. کہتا ہے اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. اس کو اب سمجھ آ گئی ہے. یہ کہتے ہیں اپنے باپ کی باتوں کو. آگے 10ویں آیت میں اے میرے بیٹے، اگر گناہگار تجھے پھسلائیں تو کبھی رضامند نہ ہوئیں. 15ویں آیت میں اے میرے بیٹے، تو ان کے ہمراہ نہ جانا. دوسرے باپ کی پہلی آیت میں اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے. اور تیسرے باپ کی پہلی آیت اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر اور خدا کا واسطہ. 21ویں آیت میں اے میرے بیٹے، دلائی اور تمیز کی حفاظت کر. چوتھے باپ کی پہلی آیت میں اے میرے بیٹے، باپ کی تربیت پر کان لگا، فہم پر کان لگا. اور پھر 10ویں آیت میں اے میرے بیٹے، سن میری باتوں کو قبول کر اور تیری زندگی کے دن بہت ہوں گے. 20ویں آیت میں اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے حکم پر کان لگا. 5ویں باپ کی پہلی آیت میں اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر. 6 باپ میں اے میرے بیٹے، اگر تو میرے اپنے پڑوسی کا ضامن نہ ہونا. اسی کی 20ویں آیت میں اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجانا. 7ویں باپ کی پہلی آیت میں اے میرے بیٹے، میرے کان کو فرمانا. اے میرے بیٹے، 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 اے میرے بیٹے. کتنی بار وہ چیخ رہے بیٹے کے لیے. کتنی بار کتنی آیتیں پڑھی آپ سے کوڈ ہوئی. میں نے کتنے حوالے پڑھے اور ایمانداری سے یہ سارے کے سارے جتنے ریفرنس میں نے پڑھے، میں نے 2 ورگوں میں سے پڑھے ہیں. صرف 7ویں باب تک پہنچا ہوں. آگے میں مثال کو 31ویں باب تک لے جاؤں تو شام ہو جائے گی کہ جتنا وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، خدا دا واسطہ ہی، اور تینوں خدا دا واسطہ ہی، رب دا واسطہ ہی. سن، اپنے بزرگاں دی، اپنے وڈیاں دی، استاداں دی تعلیم تے غور کر لے. اپنی ماں دیاں دسیاں گلاں اور اپنے پادری دے دسیاں گلاں، اور تیرا بھلا ہو جائے گا. تیری زمین دے عمر دراز ہو جائے گی. تو بے اولاد نہیں رہے گا. تو بیٹا بیٹی منگے گا، ملن گے. تیری نوکری پکی ہو جائے گی. اور میرے بیٹے، تو بیمار نہیں رہے گا اور تینوں شفا مل جائے گی. اے میرے بیٹے، اپنے استاد کی باتیں مان، میری طرف دیکھ. مجھے خدا ملا تھا. مجھے کتنی بار خدا ملا. خدا نے مجھ سے کہا what can I do؟ بتا میں تیرے لیے کیا کروں. میں نے کہا مجھے حکمت نہیں دے. خدا نے کہا تجھے یہ بھی دی جو تجھے نہیں مانگا، میں نے تجھے وہ بھی دیا. دیکھ خدا کا گھر میں نے بنایا. دیکھ خدا سے میں نے دعا کی. دیکھ میں نے جو ٹھہرایا بنی اسرائیل میں وہ قانون بن گیا. دیکھ خدا نے پوری دنیا کو میرے تابع کر دیا. میں حکمت کا بادشاہ ہوا. لیکن میرے بیٹے، میں تجھے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے استادوں کا کہا نہیں مانا. میں اپنے استادوں کا کہا نہ مان کر، تربیت سے دعوت رکھ کے، جو مجھے سکھانے والے تھے ان کی بات نہ مان کے، ان کو ہنسی میں اڑا کے، غصہ کر کے، نافرمانی کر کے، آج میں خود
मुझसे कब नाराज हो गया है? इतनी बरकतें पाने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, इतनी औरतें देने के बाद कब नाराज हुआ है? कब? जब मैंने अपने उस्तादों का कहा, अपने उस्तादों का कहा, केड़ा उस्ताद, केड़ा पादरी, आज जो बाबा जी कल उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होने है, आज जो सारे कल नदीम आरफ है, ओह माय गुडनेस, क्यों? सुलेमान की जिंदगी से कुछ सबक मिला? इकरार करता है, मैंने अपने तरबियत करने वालों की, तरबियत करने वाले, तरबियत का मतलब सिखाने वाले, आपको अकल देने वाले, मत देने वाले, जेड़े कहंदे ने कि दुआ च जिंदगी है, बंदगी है, जेड़े आंदे ने किथे आ जाओ, मैं उन्हां दी नहीं सुनी। आखिरी आयत, मैं जमात मजलिस के दरमियान करीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। तू पुत्र अपने आप जो मर्जी समझ, लेकिन जिथे चार लोग बहिंदे ने ना ते तेरे चंगे कारनामे डिस्कस हुंदे ने, तेरे चंगे कारनामे डिस्कस हुंदे ने, तेनू भावें कोई मुंह ते कवे ते भावें ना कवे, तेरी हकीकत सारे दे सामने ने, तू किकर है, तेरे कंडे सारे नू दिसदे ने, ना मान तो ना मान। कलीसिया खराब चौक, मैं पूरे सदके दिल से खुदा को हाजिर नाज़र जान के आपको पूरे ईमान से कहता हूं, जिन लोगों ने अपने उस्ताद की, अपने खादम की बात को इग्नोर किया है, टाला है, पीछे फेंक दिया है, खुदा ने भी उसको अपनी नजर से ओझल कर दिया है। हम कहते हैं ना हमारे खुदा के साथ बड़े रिलेशन हैं, बड़े तल्लकात हमारे टाइट हैं खुदा के साथ। हम सिर्फ पत्ते हैं, पत्ते हैं, पत्ते। बड़ी हरियाली नजर आ रही है, ओ दरख्त लहलहा रहा है, रोजे रखे जा रहे ने, ओ रियाजत हो रही ने, ओ मजबे अटेंड हो रहे ने, ओ मासूमियत ने जवाब दिते जा रहे ने, मैं की कीता है, ओ मिठियां ज़बानां दे नाल अंदरों छुरियां चलाइयां जा रही ने, ओ लेकिन शमूएल कहता है कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर था कि तू हुक्म मान लेता, तू हुक्म मान लेता। जा, अब से खुदा ने तुझसे बनी इस्राएल की बादशाहत काट दी, चाक कर ली, ले ली, और एक ऐसे को दे दी है जो बहुत छोटा है। आमीन। सुलेमान की कहानी पर गौर करो। हम हमारे बाप दादा कभी सोच भी नहीं सकते कि इस हस्ती के पास पास भी हम भटक सके, तो खुदा ने इसको नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि इसने अपने उस्तादों का कहा नहीं माना और इकरार करता है। मैंने तरबियत करने वालों से हमेशा जरा मुझे समझाता सी, मैं टुट के गले पै जाता, टुट नहीं जनाब से तेनू कलीसिया बड़ी, सानू पादरी बड़े। मैंने किस दिन लोग यस्सु मसीह भी अंजी ना कहना शुरू कर दिया, तेनू कौमां बड़ियां ते सानू यस्सु बड़े, है ना? साढ़े को नहीं रखे जाते 40 रोजे, साढ़े को 2-2 घंटे तेरी इबादत नहीं होंगी, तू पूरी रात दुआ करने वाला वखरा ही जम पे। और आज ऐसे ही है, सेमियत, सेम 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 खिंचे नहीं जाना। उत्थे बड़े अजीब काम होंगे, उत्थे कुड़ियां मुंडे कट्ठे ही रहंदे ने। तेरे प्यो ने जिहड़ियां मार्केटां बनाईयां उत्थे भी तो कट्ठे ही हुंदे हो तुसीं। पादरी तालीम देने आ रहा लगा होए ना, सानू ला ला के गल्लां कीतियां ने,
باہر کوئی پولیس والا یا کوئی دوسرا مذہب کا گالاں کڑدا ہے نا، وہ خیر ہے اساں معاف کرنا سیکھیا ہے، تے پادری نو نہیں معاف کر سکتے تسی؟ استاد کی قدر کرنا سیکھا۔ اس شخص نے اپنے استادوں کا کہا نہیں مانا، کہاں اس کی عالی شان و شوکت تھی، اور اس نے کلیئر کیا کہ جو مرضی کرو، موجاں کرو، یاشیاں کرو، لیکن ایک دن خدا عدالت یا کئیاں دی دیکھے ہی ہو جاندی ہوندی ہے۔ تو اپنی اکھیاں تو ویکھیں گا حال شریراں دا، دریا چلدے رہندے نے، راہ وگدے رہندے نے، خدا دا کام نہیں رکتا۔ یسوع میرا بہتا دریا ہے، اس کو نہ خدمت گزاروں کی کمی ہے اور نہ لوگوں کی کمی ہے۔ یسایہ میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس قوم سے اپنا کام لیا جو کبھی میری قوم ہی نہیں تھی، میں ان لوگوں کو کھڑا کر دوں گا۔ پادری کہے نا کہ سنڈے سکول کی طرف توجہ کرو، کوئی نہ۔ پادری کہے خدا کے گھر کی طرف توجہ کرو، کوئی نہ۔ پادری کہے چرچ آنے کی طرف توجہ کرو، کوئی نہ۔ دعا یا مذہبے پر آنے کی طرف توجہ کرو، کوئی نہ۔ پریکٹس پہ آنے کی توجہ کرو، کوئی نہ۔ اور اپنی بائبل لے کے آؤ، کوئی نہ۔ اپنے لیے چھوٹا سا بائک لے لو، بیگ جو ہوتا ہے بائبل رکھنے والا لے لو، کوئی نہ۔ ڈائری لے لو، کوئی نہ۔ یار کیڑا پادری ہے، کیڑا استاد، کیڑے منہ نہ سے انہوں پیو کہہ لینے ہیں۔ یسوع مسیح کہتا تسی میں استاد کہندے ہو کیونکہ میں ہے ہاں، ٹھیک کہندے ہو۔ اگر دنیا میں پادری کی ضرورت نہ ہوتی یا استادوں کی ضرورت نہ ہوتی یا خادموں کی ضرورت نہ ہوتی تو خدا کبھی بھی اپنے نبی نہ بھیجتا، خدا کبھی بھی اپنے نبی نہ بھیج، ایسی کہتا جدھر نو تہاڈا دل کردا پھری جاؤ، ڈنگراں نو لگے پھرو، کوئی پرابلم نہیں پتر، تو انہوں ضرورت نہیں، بس میں ہے ہونا میں سنبھال لاں گا۔ لیکن نہیں، اسرائیل کو نکالنے کے لیے اس نے موسیٰ دے دیا، نوح کو بھیجا کہ لوگوں کو گناہ سے منع کرے تاکہ پانی سے برباد نہ ہو۔ پھر اس نے یشوع کو، پھر اس نے یشایہ کو، ایلیا کو اور ان گنت ملاکی تک بھیجے۔ پھر تنگ آ کے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو، پھر 12 شاگردوں کو، پھر شاگردوں کے بعد ان کے شاگردوں کو، تل چونو آج تک، پھر اس نے چرواہے، استاد، پھر اس نے مبشر، پھر اس نے ایڈر، پھر اس نے ڈیکن، پھر اس نے خدمت گزار، آج تک وہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں میں نے تمہیں چنا ہے تاکہ میرے نام کی منادی کرو۔ سلیمان کی زندگی پر غور پڑھیں اسے گھر جا کے کہ کتنی شان و شوکت تھی، لیکن یہ صرف مار کھا گیا کہ اس نے اپنے استادوں کا کہا نہیں مانا، اس نے اپنے تربیت کرنے والوں، سکھانے والوں کی نہیں سنی۔ یہ ساری زندگی عیاشی میں زندگی گزارتا رہا، خدا اس کے ساتھ رہا، لیکن اینڈ پر خدا کو ناراض کر بیٹھا اور پھر اس کی ریا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور پھر اگلے ہی باب میں پڑھیں تو پھر اس کے دشمن بھی ہیں، ادومی ادونیا پڑھے، پھر خدا نے اس کے مخالفت میں بھی لوگ کھڑے کیے۔ جو اس کا بیٹا ابھی بادشاہ بنا ہی تھا تو 10 قبیلے ایسے ٹوٹے اس سے، اور انہاں کو صرف 2 قبیلے رہ گئے۔ اور بھی خدا کہتا میں داؤد نہ زبان کی تھی، اگر میں داؤد نہ زبان نہ کی تھی ہوندی کہ کچھ بھی تیرے کو میں چھٹنا نہیں سی۔ یہ ہماری بربادی کے ریزنز ہیں میرے لوگوں، خدا کے بچوں، پلیز آؤ اپنے استاد کی جس کو خدا نے مقرر کیا ہے قدر کرنی سیکھو۔ اگر آج اپنے دلوں کو تھوڑا سا نرم کر لو گے نا، اس کا اینگل چینج کرو، سوچنے کا انداز بدلو گے، رخ بدلو گے، تو میرا ایمان ہے زندگی بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی، اور ہم یسوع کے فضل سے پھر سے اپلفٹ ہو جائیں گے۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں۔